بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور ہم لوگ اس لیے جہنم میں آ گئے کہ ہم بیہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے، بیہودہ کاموں میں پڑے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور چوتھی وجہ ہماری یہ ہے جہنم میں آنے کی کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، دل سے مانا نہیں کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ یہاں تک کہ موت آ گئی ہمیں اور ہماری آنکھیں کھل گئی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، شہنشائی اور وڈیائی اللہ رب العالمین کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، حاکم اور رازق بھی۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بات شروع کی تھی کہ جہنم کے اندر جانے والوں پر چار فرد جرم عائد کی جائیں گی۔ ظاہر ہے مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کو اس کی جرم کی نوعیت بتائی جاتی ہے اور پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو آخرت کے اندر
ناکامی کی یہ 4 بڑی وجوہات ہیں، جن میں سے 2 کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ وہ 2 وجوہات جہنم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسری فرد جرم یہ لگی کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس طاقت تھی، وسائل بھی تھے، مال بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں دیا۔ گویا کہ صاحب استطاعت لوگوں پر اپنے اڑوس پڑوس میں مسکینوں کو، درویش لوگوں کو کھانا کھلانا فرض ہے، لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کا آ کے کنڈا کھڑکائے، گھنٹی بجائے تو پھر آپ اسے کچھ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مال اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کی آزمائش کے لیے۔ مال اس لیے نہیں دیا کہ آپ اس پر عیاشیاں کرتے پھرو اور رسم و رواج کرو اور فضولیات میں پیسہ بہا دو، لٹا دو۔ نہیں، جہنم میں جانے والے رو رو کر یہ بات کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے۔ ہمارے علم میں تھا ہماری برادری میں کون مسکین ہے، کون غریب ہے، ہمارے محلے میں کون غریب ہے، کون مسکین ہے، لیکن ہم ان کی غربت اور مسکینی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کھانا ہم نے ان کو نہیں دیا۔ اس پر بھی میں بات کر چکا ہوں مختصراً۔ اور آ جاتے ہیں تیسری بڑی وجہ، جو تیسری فرد جرم ان پر لگائی گئی۔ وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اے ہم سے پوچھنے والو کہ ہمیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ تیسری فرد جرم جو ہم پر لگی ہے وہ یہ کہ ہم بےہودہ باتوں میں لگے رہا کرتے تھے۔ بےہودہ باتیں اور بالکل فضول کاموں میں ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا۔ آج اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ چوتھی بڑی وجہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہمیں دل سے آخرت پر یقین نہیں تھا۔ ہم نے دل سے، دل کے ایمان سے، دل کے یقین سے ہم نے یوم آخرت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ ہیں جی 4 بڑی وجہ جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر سن لیجئے، اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ پہلی بات کہ نماز نہ پڑھنا پہلا بڑا جرم، جہنم میں جانے کا سبب۔ نمبر 2، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا اپنی طاقت رکھنے کے باوجود۔ اور نمبر 3، بےہودہ باتوں میں، بےہودہ مجلسوں میں بیٹھنا اور بےہودہ کام کرنا۔ نمبر 4، قیامت کے دن کے جزا اور سزا پر دل و جان سے یقین نہ کرنا۔ اے جان مٹھا اگلا کس جٹھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس بات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہمارے اندر پائی جائے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو سنیے قرآن، جنت میں جانے والے پوچھ رہے ہیں
ما سلککم فی سقر، کیوں تم لوگ جہنم میں ڈال دیے گئے، پھینک دیے گئے؟ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لم نک من المصلین، نماز ہم نے نہیں پڑھی، وَكُنَّا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم نے مسکینوں کو کھانا بھی نہیں دیا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرا ہمارا گناہ، ہمارا جرم جو ٹھہرا بیہودہ باتیں کرنا، بیہودہ کاموں میں لگے رہنا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر یہ باتیں لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا جو بیہودہ کام جس کی وجہ سے جہنمی لوگ جہنم میں چلے گئے، جہنمی لوگوں کی زندگی برباد ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی، سب سے پہلی بیہودگی کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں عورتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ پہلی بیہودگی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنی مجلسوں میں، آپ اپنی زبانوں پر لوگوں کی بہو بیٹیوں کا تذکرہ کرتے پھرو، ان کے حسن و جمال کا تذکرہ، کہیں پر ان کے فیشن کا تذکرہ، کہیں پر ان کی چال ڈھال کا تذکرہ، کہیں پر میرے بھائیوں سکولوں کے آگے کھڑے ہونا، یونیورسٹیوں کے آگے کھڑے ہونا، چوکوں میں ان کے انتظار میں کھڑے ہونا، یا پھر ان کے لیے گپ شپ کرنا، میرے بھائیوں، یا پھر مخلوط نظام تعلیم، عورتوں کو مردوں کو ایک ہی جگہ جمع کرنا اور ان کے مجرے دیکھنا اور ان کو ناچنے کے لیے بلانا، ہم بیہودہ کام کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، آج تیرا کام عورت کے بغیر نہیں چلتا۔ کتنی بیہودہ بات ہے، کپڑے والے کو دیکھ لو، اس کی دکان کو دیکھو، جب تک وہ عورتوں کے مجسمے نہیں لگائے گا، اس کے اوپر کپڑے نہیں سجائے گا، اس کا کپڑا بھی بکتا نہیں۔ میرے بھائیوں، موٹر سائیکل کی تصویر دیکھو، ساتھ میں عورت کی تصویر ہوگی، حتیٰ کہ ٹریکٹر ٹرالیوں کی تصویریں دیکھو، وہاں پر بھی عورت کی تصویر ہوگی۔ یہاں پر کوئی بھی خورد و نوش کی تصویر دیکھو، وہاں پر بھی عورت کی تصویر ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، گاڑیوں میں، جہازوں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، ہر چیز کے اوپر آپ دیکھو عورت کے لوگ پجاری بن گئے۔ یہی قرآن نے یہ بات کی ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیہودہ باتوں میں پڑ گئے، بیہودہ کاموں میں ہم لوگ لگ گئے کہ ہم نے دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر عورت کی پوجا شروع کر دی ہے۔ یہ ہے پہلی سب سے بڑی بیہودگی۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے، جھانکے اور اپنے دل سے پوچھے یہ بات ہے کہ نہیں؟ کون سا راستہ ہے جو عورت کے لیے محفوظ؟ کون سا سکول اور کالج ہے جو عورت کے لیے محفوظ؟ ان بیہودہ کاموں میں پڑنے والے لوگ، اللہ کی قسم یہ ان پر فرد جرم لگا کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس طرح ہم نے زندگی بسر کر دی، عورتوں کے پیچھے پڑ کے، ان کے تذکرے اپنی مجلسوں میں بڑے ذوق اور شوق سے کیا کرتے تھے۔
اور اس کے بعد دوسری بات، جو دوسرا بیہودہ کام ہم نے کیا، مفسرین کرام لکھتے ہیں کنا نخوض مع الخائضین، ہم اپنے حکمرانوں کے تذکرے کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنے بادشاہوں کے تذکرے کیے، ہم نے اپنے وزیر اعظم کے تذکرے کیے، ہم نے اپنے ایم پی ایم این اے کے تذکرے کیے۔ کنا نخوض مع الخائضین، یہ کون ہے جی؟ یہ نون لیگ ہے جی، یہ میری پارٹی ہے جی، یہ کیا ہے جی؟ یہ پیپل پارٹی ہے جی، یہ ہماری پارٹی ہے جی، اس کی یہ خوبیاں ہیں جی، اس کی یہ خوبیاں ہیں جی، یہ کون ہے جی؟ یہ پی ٹی آئی ہے جی، اس کی یہ خوبیاں ہیں جی، یہ فلانا وزیر ہے جی، اس کی یہ خوبیاں ہیں جی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نے اس طرح بیہودہ تذکرے کیے ہیں، ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے، اور جناب ان کے لیے دن رات ہم نے چوکوں چراہوں میں دھرنے دیے، اور ان کے ایک ایک اشارے پر ہم دنوں کی پرواہ راتوں کی نہیں کیا کرتے تھے، ہم جناب دن رات سردی گرمی میں ان کے لیے نعرے مارا کرتے تھے۔ کنا نخوض مع الخائضین، اس طرح ہم نے اپنی جوانیوں کو برباد کیا۔ تفسیریں پڑھ کے دیکھو، یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم حکمرانوں کے اشاروں پہ چلتے تھے، اور ان کی ذکر، ان کے کارنامے ہم بڑے شوق سے بیان کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے ہم لڑا مرا کرتے تھے۔ ووٹ ہم نے اپنے گھر میں فتنے ڈال کر، قوم برادری میں، بہن بھائیوں میں لڑائی اور جھگڑے ڈال کر اپنے گھر کو برباد کیا، اپنی برادری کو برباد کیا، ہم لڑے مرے جدا ہو گئے، لیکن ووٹیں ہم نے ان کو دی، گھر کی پرواہ نہیں کی، اپنا اتفاق اتحاد بہن بھائیوں کا آپس میں محبت پیار سب برباد کر دیا ہم نے ان کی خاطر، جنہوں نے آپ کو کیا دیا ہے۔ ایک اگر پھٹی بھی، ایک نالی بھی اگر آپ کی وہ ٹھیک کرتے ہیں تو اپنا نام لگاتے ہیں وہاں پر، اپنے نام کی پھٹی لگاتے ہیں، یہ فلاں صاحب کا مارکا ہے جی، کارنامہ ہے فلاں صاحب کا، یہ فلاں صاحب کے باپ کے پیسے اس نے اپنی جیب سے دیے ہیں کوئی، یہ اس کا کیسے کارنامہ ہے؟ گلی تیری، ووٹ تیرا، پیسہ تیرا، ٹیکس تیرا، غریبوں کا مسکینوں کا جمع کیا ہوا، پھٹی وہ لگائے کیوں؟ لڑتے ہو ان کے لیے، کوئی نواز شریف کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی زرداری بلاول کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی عمران خان کے لیے لڑ رہا ہے، پڑھو قرآن مجید، تم نے اللہ کی نہیں مانی اس طرح، رسول کی نہیں مانی اس طرح، نبی کی سنت کو نہیں مانا اس طرح، نبی کی حدیث کو نہیں مانا اس طرح، کہ جس طرح آپ ان حکمرانوں کے اشاروں پر بیانوں پر لڑا مرا کرتے تھے، یہی بڑی وجہ بن جائے گی جہنم میں جانے کی، تیسری بڑی وجہ۔ نہیں یقین آتا پڑھ کے دیکھو قرآن، قرآن تو عالمگیر کتاب ہے کہ نہیں؟ اس میں بیان قیامت تک کے ہر معاملے کا ہے کہ نہیں؟ کاش کہ آپ لوگ اس طرح اللہ رسول کے اشارے پر مرتے، جس طرح ان کے اشاروں پر آپ ناچتے کودتے ہو۔ ووٹ لے کر 5 سال پھر تمہیں وہ نظر بھی نہیں آتے، 5 سالاں بعد پھر آسن محلیاں میں ٹینٹ لا کے بینچ لا کے اتنے ایک ایک پیالی چاہ دیتے، ایک ایک پیسٹری، پھر تسی جناب وے تے واہ واہ جنے دا بچہ ہے جی، یہی گل ہوندی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایک پیسٹری اور چائے کی پیالی پر بک جانے والی عوام ہے یہ ہماری۔ 5 سال دھوکے کھا کھا کر میں صرف ایک کی بات، سب کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے عوام کے ساتھ، اور عوام بچارے سادے
پھر کوئی چائے کی پیالی پیش کرے گا پھر اس کے پیچھے ہو جائیں گے. سٹیجوں پر ناچ ناچ کر گا گا کر اللہ اکبر دھنے بجا کر سرنگیاں تبلے بجا کر ان کے آگے پیچھے ناچ کر نعرے مار کر ان کے لیے اچھل کود کر کے تم نے نمازوں کو برباد کیا, اللہ کی بات کو برباد کیا, رسول کے پیغام کو تم نے برباد کیا. ہم کننا نخوض مع الخائضین, ہم ان بیہودہ کاموں میں پڑ گئے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے جہنم میں پھینک دیا. فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, پھر ہم نے یہ بھی بےہودگیاں کی ہیں. بڑے بڑے مشاعرے سجائے ہم نے, بڑی بڑی مجلسیں لگائی ہم نے, ان میں بےہودہ قسم کے شعر پڑھے ہم نے, شعر و شاعری کی ہم نے, بےہودہ قسم کے بے مقصد مقالات پڑھے ہم نے, بےہودہ قسم کی باتیں کی ہم نے, اور کبھی ہم ثقافت کے نام پر شو سجائے ہم نے, بےہودہ کام کیا ہم نے, ٹی وی کے اوپر آ کے ٹاک شو کیے ہم نے, ادھر مردوں کو بٹھایا ادھر عورتوں کو بٹھایا, ننگ دھڑنگ لباس میں عورتیں آئی, فیشن زدہ ماری ہوئی, وہاں پر کننا نخوض مع الخائضین, اس طرح کی ہم نے مجلسیں اور ثقافت شو ہم نے وہاں پر دنیا میں کیا کرتے تھے. اور جناب جس میں اللہ کی بات نہیں, نبی کی بات نہیں, شریعت کی بات نہیں, قرآن کی بات نہیں, جو دین کی بات کرتا ہم اسے جناب اپنے شو سے نکال دیا کرتے تھے. کننا نخوض مع الخائضین, یہ ہمارے رنگ کے اندر بھنگ ڈال رہا ہے دین کی بات کر کے, ہم نے ایسے لوگوں کو نہیں آنے دیا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم نے جناب بےہودگیاں اس طرح کے شو سجا کر بھی کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں جہنم رسید کر دیا ہے. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. پھر ان شو کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی ہجوم ہوتی ہے, کسی کی چغلی ہے تو کسی کی غیبت ہے, کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے تو کسی کی پگڑی کو اچھالنا ہے. ادھر بیچ میں ہو وہ درباری ملا بھی کوئی کئی بیٹھے ہوتے ہیں, سامنے ان کے ننگ دھڑنگ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. یہ ہے جی کننا نخوض مع الخائضین. ایسے پروگرام ہم دنیا میں کر کے آئے جن میں دین کی, توحید کی, شریعت کی, شرک کو مٹانے کی, کفر کو مٹانے کی, توحید کو آگے پھیلانے کی کوئی بات ہم نے نہیں کی. اللہ اکبر. فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. پھر ہم نے اور بھی بےہودہ کام کیے. میں نے فخر و تکبر کیا. جو مال اللہ نے مجھے دیا تھا, جو صحت اور جوانی اللہ نے مجھے دی تھی, جو کوٹھی اور بنگلہ اللہ نے مجھے دیا تھا, میں نے اس سے غریبوں کا خیال نہیں کیا. میں نے فخر کیا اور تکبر کیا. فخر کیا میں نے اس پر جو میرا حق نہیں تھا, تکبر کیا میں نے اس پر جو میرا حق نہیں تھا. فخر کیا میں نے اپنی کوٹھی اور بنگلے کے اوپر, تکبر کیا میں نے اپنی گاڑی کے اوپر, اور فخر کیا میں نے اپنے کاروبار کے اوپر, بینک بیلنس کے اوپر. فخر تکبر کیا میں نے اپنے کارخانے کے اوپر اور اپنی فیکٹری کے اوپر. انا کننا نخوض وکننا نخوض مع الخائضین. ہمیں فخر اور تکبر نے بھی مار دیا. فخر اور تکبر نے بھی ہمیں مار دیا. یہ ہے کننا نخوض مع الخائضین. صرف مال دولت اور پیسے اور کوٹھی بنگلے پر ہی نہیں, بلکہ میں تو اپنی قوم پر بھی فخر کیا کرتا تھا.
میری فلانی برادری، میرا فلانا قبیلہ، میں جناب بڑا خان ہوں، لوگ مجھے خان کہیں، میں بڑا سردار ہوں، لوگ مجھے سردار صاحب کہیں، اور جناب میں بڑا چودھری ہوں، لوگ مجھے چودھری صاحب کہیں. یہی میرے دل کے اندر سمایا ہوا تھا. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. کبھی میں نے اپنے علاقے پر تکبر کیا، کبھی اپنی زبان پہ تکبر کیا، کبھی اپنے قبیلے پہ تکبر کیا، کبھی اپنی بڑائی پہ، قوم پہ، برادری پہ تکبر کیا، کبھی اپنے پیسے ٹکے پہ تکبر کیا، کبھی اپنے میں نے کپڑے لباس پہ تکبر کیا، اور کبھی میں نے اپنی پگڑی کے اوپر تکبر کیا. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ان بیہودہ کاموں کے اندر پڑ گئے، اللہ پاک نے ہمیں جہنم کا بالن بنا دیا. خدا کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پڑھو اس قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر. یہ بیہودہ باتیں کیا ہیں، یہ فضولیات کیا ہیں؟ مفسرین نے سب چیزوں کو اس میں جمع کیا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. صرف یہاں پر ہی بس نہیں، پھر وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہم اور آگے بڑھ گئے فضولیات میں، بیہودہ کاموں میں. میں اپنے گھر کے اندر رسالے لایا کرتا تھا جس کے اندر بڑے بڑے لطیفے، بڑی بڑی سٹوریاں. ہاں یہ بھی فضولیات اور بیہودہ کام ہے. میں فیملی میگزین پڑھا کرتی تھی، جو بھی بیہودہ اس کے اندر کہانیاں، قصے اور لطیفے، رسائل پڑھا کرتے تھے، جھوٹے قصے پڑھا کرتے تھے، فیملی میگزین پڑھا کرتے تھے، فضول قسم کے اخبارات پڑھا کرتے تھے. اور یہاں پر ہی بس نہیں، اپنے گھر کے اندر میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ننگ دڑنگ عورتوں کو ناچتے ہوئے، تھرکتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، ان کے ڈرامے دیکھا کرتا تھا، اور ان کے جناب فلمیں دیکھا کرتے تھے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وہ بیٹھ بیٹھ کر یا پڑھ پڑھ کر فضول اور گندی چیزیں. ہاں ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا، اسی لیے اللہ نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہم ٹی وی اور ڈرامے دیکھا کرتے تھے بڑے شوق سے، ہم لطیفے بیان کیا کرتے تھے بڑے شوق سے، کہانیاں، فلمیں اور ڈرامے، کنجر اور ناچ، طبلے سرنگیاں، مراسی اور خسرے، شادیوں پر مہندیاں اور رسمیں اور رواج. غریبوں کو بھی ہم نے نہیں دیا، خسرو مراسیوں پہ ہم نے بیلیں لوٹا دی. یہی وجہ ہے ہم جہنم میں پھینک دیے گئے. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. فضول بیہودہ کام ہم نے کیے. پھر موبائلوں نے جگہ لے لی. موبائلوں کے اوپر ہم نے دین کی بات نہیں پھیلائی، شریعت کی بات نہیں پھیلائی. ہمارا کلک ہوا کرتا تھا کنجریوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ان کی ننگی دھڑنگی تصویروں کے لیے. ان کو آگے شیئر کیا کرتے ہیں، غلط باتوں کو، غلط چیزوں کو ہم نے دنیا میں پھیلایا. اور کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اللہ نے اگر یہ نعمت دی تھی، اس کے ذریعے آپ قرآن کو پھیلاتے، توحید کو پھیلاتے، اللہ کی بات، نبی کی بات، سنت کی بات، حدیث کی بات، اسلام کا پیغام آگے پہنچانا تھا. اللہ نے اس لیے یہ نعمت دی ہے. لیکن آپ نے، اے اللہ، ہم نے غلط چیزوں میں ہم نے اس کو برباد کر دیا. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اس پر بھی ہم نے بیہودہ کام کیے اور فضول کام کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا. کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اللہ کی قسم اگر میں بیان کرتا چلوں تو بات لمبی ہو جائے گی. ہمیں خود ہی میرے بھائیوں اس طرف توجہ دینا ہے کہ ہم اس کی زد میں آ رہے ہیں کہ نہیں.
اپنے آپ کو پہچانو نوجوانوں اور مسلمانوں، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ آج بھی جی بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے بڑی بڑی ویڈیو چلائی جا رہی ہیں، جی یہ گلیات میں کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، جی فلاں جگہ پر فلاں اتنی ٹیمیں آ رہی ہیں، جی فلانا ایسا بلے باز ہے، جی فلانا ایسا بلے باز ہے، جی اللہ کی قسم ان زندگیوں پر لعنت برستی ہے۔ کنّا نخوض مع الخائضین، اپنا وقت تم نے کیوں ان بےہودگیوں میں گزار رہے ہیں آپ؟ جی وہاں پر پھر جانے والے ہیں مہمان خصوصی بن کر جانے والے، وہ بھی یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں ہم نے گراؤنڈ کو آباد کیا ہے، ہم نے اسپتالوں کو ویران کرنا ہے۔ یہ بیان ہوتا ہے ان کا، یہ بیان ہوتا ہے جی ان کا۔ تمہارے ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، تمہارے ممبر صاحب، خصوصی مہمان صاحب یہ بات کہتے ہیں ہم نے گراؤنڈوں کو آباد کرنا ہے اور اسپتالوں کو ویران کرنا ہے، ہم نے کھیلوں کو عام کرنا ہے۔ وہ ظالموں، تمہیں گراؤنڈوں کو آباد نہیں کرنا، تمہیں مساجد کو آباد کرنا ہے۔ مساجد کو تمہیں آباد کرنا ہے، پھر جا کر بات بنے گی۔ میں برسر منبر کہتا ہوں، اللہ رسول اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، سنو، جتنی صحت آپ کی گراؤنڈوں کو آباد کرنے سے آپ کو صحت اتنی نہیں مل سکتی جتنی آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے سے جتنی آپ کی صحت مضبوط ہوگی۔ کر کے دیکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کرے گا۔ یہ کون سی تمہاری صحت کی یہ کوششیں ہیں بیماریاں مٹانے کی؟ یہ کون سی کوششیں ہیں تمہاری؟ اسپتالوں کو ویران ایسے نہیں، مساجد کو آباد کرو گے تو اسپتالیں ویران ہوں گی۔ اللہ کے دین کو عام کرو گے تو اسپتالیں ویران ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مہربانی ہوگی تو اللہ کی عبادت سے ہوگی۔ بس کھیل اور تماشا وہ یہی ہے، کنّا نخوض مع الخائضین، ہم نے بیہودہ کاموں میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ صبح و شام لوگ پھر آپ کو واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چہل قدمیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، سب سے بڑا واک اور سب سے بڑی چہل قدمی تیرے صحت کے لیے، تیرے جسم کے لیے جو فائدہ مند ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ واک کیا کرو، یہ واک صحت کو آگے بڑھانے کے لیے، جسم کو توانا مضبوط کرنے کے لیے آپ سحری کے ٹائم اٹھیں، وضو کر کے آپ تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ کی قسم آپ کی صحت مضبوط ہو جائے گی، صحت مضبوط ہو جائے گی، آپ کو بیماری نہیں لگے گی، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ ہے اصل واک اور یہ ہے اصل کھیل، یہ ہے صحت کو بنانے کے لیے۔ تہجد پڑھیں آپ، تہجد پڑھنے کے بعد صبح کو آپ اٹھیں اور پھر اشراق کے آپ چاشت کے 8 نفل اور پڑھ لیں، چاشت کے 8 نفل اور پڑھ لیں، صحت اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ نوافل کے اندر جتنا آپ زیادہ وقت لگاؤ گے میرے بھائیو، اتنی آپ کی صحت مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ صرف صحت ہی نہیں بلکہ اللہ کہتے ہیں جو جتنے زیادہ نوافل پڑھے گا میں اس کو اپنا بھی قرب عطا کرتا ہوں، اپنے نبی کے بھی قیامت کے دن اسے قرب عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے صحت کا خزانہ۔ یہ صحت اس طرح نہیں ملا کرتی، یہ گمراہی ہے اور یہ بیہودہ کام ہے جس طرف آپ نوجوانوں کو لگا رہے ہیں۔ گراؤنڈوں کا رستہ مت دکھاؤ انہیں، کھیل تماشے میں زندگی مت ان کی برباد کرو، ان کو مساجد کا، عبادت کا رستہ دکھاؤ۔
آئیے میں بات کو آگے چلاتا ہوں. یہ ایک دوسرا مقام سنیے. فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اے میرے پیغمبر جب آپ ان کے سامنے دین کی بات کرتے ہو، اے میرے پیغمبر جب ان کے سامنے آپ شریعت کی بات کرتے ہو، اللہ کی بات، رسول کی بات کرتے ہو، اور یہ لوگ آگے سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں. اب جس طرح میں نے بات کی ہے، اب کتنے ہی لوگوں کے دل کے اندر یہ بات ہوگی، یہ جی مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ٹھٹھے کے طور پر لیا ہوگا، مذاق کے طور پر لیا ہوگا. یہی بات اللہ نے کہی ہے، اے نبی جب آپ ان کے سامنے اللہ رسول کی بات کرتے ہو تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یکفروا بہا، یہ دل سے مانتے نہیں اس بات کو، وَیُسْتَہْزَأُ بِہَا، اور پھر یہ اس سے مذاق کرتے ہیں، اس سے پھر مذاق کرتے ہیں. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اے میرے پیغمبر تجھے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی تجھے اجازت نہیں. فلا تقعدوا معہم، ان کے پاس مت بیٹھو، اٹھو چلے جاؤ یہاں سے. جو اپنی زندگیوں میں بیہودہ باتیں کرتے ہیں وہاں پہ تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں. جو اپنی زندگی میں اس طرح کے فضول کام کرتے ہیں وہاں پر مسلمانوں، مومنوں، تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں. جہاں پر اللہ رسول کی باتوں سے مذاق کیا جائے وہاں پر تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں. فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ یہ کوئی اور بات کرے. اگر آپ وہاں پر بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم مثلہم مثلہم، اگر آپ وہاں پر بیٹھے رہے تم بھی ان میں ہی شمار کیے جاؤ گے، جیسے وہ ویسے تم. انکم اذا مثلہم، تمہارا شمار بھی انہی بیہودہ کام کرنے والوں میں ہوگا، تمہارا شمار بھی انہی بیہودہ حرکتیں باتیں کرنے والوں میں ہوگا. آپ کو وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو بھی کافروں کو بھی فی جہنم جمیعا، ایک جگہ پر جہنم میں اکٹھے. میں اپنی طرف سے بات کروں تو بات کہ جب قرآن سے بات آئے، پیغام آئے تو تمہیں دل و جان سے اسے قبول کرنا چاہیے. بیہودہ باتوں میں نہیں پڑنا، تم نے بیہودہ کام چھوڑنے ہوں گے، تمہیں بیہودہ باتیں چھوڑنی ہوگی تمہیں. اللہ اکبر. دین اور شریعت سے مذاق بھی تمہیں چھوڑنا ہوگا. کسی کی داڑھی سے مذاق کرنا، کسی کی پگڑی سے، ٹوپی سے مذاق کرنا، کسی کے برقعے اور پردے سے مذاق کرنا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے کفر ہے، کفر. اس آدمی کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے جس نے کسی کی داڑھی سے مذاق کیا، جس نے کسی کی پگڑی سے مذاق کیا، جس نے کسی کے برقعے پردے سے مذاق کیا، جس نے کسی کی نماز سے مذاق کیا، جس نے کسی کی کسی عبادت سے مذاق کیا. میرے بھائیوں، اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے. کنا نخوض من الخائضین، ہم تو یہ کام کرتے رہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں جہنم رسید کر دیا. یہ تیسری بڑی وجہ ہے ہمارے جہنم میں آنے کی. آج دین سے مذاق نہیں ہو رہا کیا؟ نمازوں سے مذاق نہیں کیا جاتا؟ داڑھیوں، پگڑیوں، برقعوں، پردوں سے مذاق نہیں کیا جاتا آج دنیا میں؟ یہی جہنم میں جانے کی بڑی وجہ بن جائے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، آخری بات کرتا ہوں پھر بات کو ختم کروں. چوتھی بڑی وجہ کیا ہوگی؟
فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم دل و جان سے قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھا کرتے تھے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر آخرت کے اوپر ایمان اور یقین ہوتا، صحیح معنوں میں ہم نے قبر میں جانے پر منکر نکیر کے اوپر ہم نے یقین نہیں کیا، ان کے سوالوں جوابوں پر ہمیں یقین نہیں آتا تھا، اور برزخ کی زندگی کے اندر کے عذاب اور ثواب پر ہمیں یقین نہیں آتا تھا، معاشر کے میدان پر ہمیں کوئی یقین نہیں آتا تھا، اور جناب میزان کے لگنے پر، اعمال کے تولے جانے پر ہمیں یقین نہیں آتا تھا، پل صراط کے اوپر ہمیں یقین نہیں آتا تھا، اور حوض کوثر سے پانی کے جام پر ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اللہ کی قسم اگر یقین آتا نہ تو بےہودہ کام کرتا، یقین آتا قیامت کے دن پر تو بےہودہ باتیں اور بےہودہ کام نہ کرتا اور اپنی زندگی اس طرح برباد نہ کرتا۔ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے دل و جان سے آخرت کو مانا ہی نہیں تھا۔ اگر یقین آتا تو نمازیں پڑھتا، آخرت پہ یقین ہوتا تو عبادت کرتا، آخرت پہ ایمان اور یقین ہوتا اپنی جوانی کو اس طرح برباد نہ کرتا، آخرت پہ یقین ہوتا اذان سن کے تو مسجد میں آتا۔ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اللہ پاک فرماتے ہیں حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اسی طرح لہو اور لعب میں کھیلتے کودتے ناچتے گاتے ہم نے کھاتے پیتے زندگی بسر کر دی، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ملک الموت نے آ کے میری گردن پکڑ لی، حتیٰ کہ مجھے موت آ گئی۔ پھر آنکھیں کھلی، ہوئے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں تو اپنے گھر میں تھا، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا کاروبار، میں تو یہ جو اب چیزیں نظر آ رہی ہیں میں تو ان کو مانتا ہی نہیں تھا، یہ فرشتے عذاب کے، یہ ثواب کے ہیں، اس کی اگلی منزل ہے۔ ایک حدیث پڑھ کے بعد تمام کروں گا۔ دنیا کے اندر انسان کو بڑے بڑے دکھ اور مصیبتیں آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مالی نقصان ہوتے ہیں، جسمانی بیماریاں آتی ہیں، لیکن یاد رکھو سب سے بڑا غم اور سب سے بڑی مصیبت دنیا کے لحاظ سے انسان کے لیے موت ہے۔ موت سے بڑی کوئی مصیبت دنیا میں، اس سے بڑا کوئی دکھ دنیا میں انسان کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کو موت آ جاتی ہے انسان کو، تو جب موت آنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اگلے منظر یہ دیکھتا ہے تو موت کی مصیبتوں کو یہ بھول جاتا ہے، موت کے دکھ کو یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ موت ایک بہت معمولی چیز رہ جاتی ہے اس کے لیے جب یہ آتے ہوئے فرشتوں کو دیکھتا ہے، منکر نکیر کو دیکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑوں کو دیکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں لمبی زنجیروں کو دیکھتا ہے، آگ کے دائیں بائیں عذاب دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ موت جو ہمارے لیے سب سے بڑا دکھ اور مصیبت ہے، اس وقت انسان کو موت ایک ذرہ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس وقت ان عذابوں سے، موت کے بعد والے عذابوں سے میرے بھائیوں یہ موت کی مصیبت اسے بہت ہلکی سی لگتی ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہیں حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، موت نے آ کر نقشہ ہی بدل دیا۔ انہی آیتوں کے آگے اللہ پاک نے ایک دو تین باتیں اور کی ہیں، وہ باتیں سنو، بات میں ختم کروں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہ کہتا ہے مجھے موت آ گئی، پھر میری آنکھیں کھل گئی، اور جناب فَمَا تَنْفَعُهُ الشَّفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اسے کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی،
کسی MP میں نیکی وزیر مشیر کی وہاں پر جن کے لیے یہ لڑتا مرتا رہا، وہاں پر اسے کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اسے کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ کیوں یہ میری نصیحت سے منہ پھیر کے بھاگتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے فما لہم، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تم میری اس نصیحت سے، قرآن سے اور میرے پیغمبر کے فرمان سے کیوں منہ پھیر کے بھاگتے ہو؟ اس کا جواب تمہیں دینا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ پوچھ رہے، پھر اللہ نے مثال بھی دی ہے۔ کئی بد نصیب تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کی بات سن کر اس طرح بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، یہ بد نصیب قرآن سن کے، نبی کی بات سن کر، شریعت اسلام کی، دین کی بات ان کو اتنی بری لگتی ہے، اس طرح بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بد کا ہوا گدھا ہے، گویا کہ یہ بد کا ہوا گدھا ہے، فرت من کسورہ، جو کسی شیر کو دیکھ کے بھاگا ہے۔ اللہ نے کیسی جینون مثالیں دی ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ دین کی بات کو سن کے منہ نہ پھیرا کرو، مذاق بھی نہ کیا کرو، اس اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے۔ یہ زندگی کی جولانیاں کچھ نہیں، یہ ختم ہو جانے والا ہے سب کچھ، یہ کھیل اور تماشا ہے بس۔ نصیحت کو سن کر اس طرح یہ بھاگتے ہیں جس طرح گدھے بھاگتے ہیں، اور فرت من کسورہ، جو شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، اور بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے سامنے آسمانوں سے کھلی ہوئی کتاب آ جائے، میں آپ اس کو دیکھوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، کلا بل لا یخافون الآخرہ، سچی بات یہ ہے کہ آخرت سے یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ میں نے نصیحت اتار دی قرآن کی صورت میں، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ نصیحت وہی پکڑے گا جو جس کو اللہ چاہے گا، اور جو نصیحت پکڑے گا اللہ اس کے لیے مزید راستے کھولے گا، اور یہی لوگ اہل تقوی ہیں، انہی کی اللہ مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فضولیات سے، ان چار ناکامی کی بڑی وجوہات سے، ان چار بڑی جو فرد جرم لگنے والی ہیں، ان سے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی خالص کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔